بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے اندر آپ نے سبق پڑھ لیا کہ شرک کی ابتدا ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور کیسے ہوئی تھی وہ آپ کو بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ 950 سال، کتنا؟ 950 سال، یعنی 9.5 صدیاں، 950 سال۔ اس وقت عمر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دی تھی، یعنی اتنی زیادہ عمر ہوتی تھی، تو 950 سال صرف حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ اور یہ توحید ایسے نہیں بیان کی، بلکہ بڑی تکلیفیں اور بڑی مصیبتیں اٹھائیں حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ کتنا؟ 950 سال، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح بھی پیغام نہیں سنایا اللہ تعالیٰ کی توحید کا کہ ایک دن سنایا ہو، پھر ہفتہ خاموشی، مہینہ خاموشی، یا کبھی کبھی نہیں۔ ہر وقت، ہر گھڑی سیدنا نوح علیہ السلام نے اس پیغام کو بار بار سنایا، قوم کے سامنے بار بار تبلیغ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، سورۃ نوح ہے، تبارک الذی سے پارہ 29 پارہ، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ میرے مولا، میرے پالنہار پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن میں اور رات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام سپرد کیا اس کی دھن سوار ہو گئی، ہر وقت اسی کی دھن میں مگن رہتے رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں تو اسی کام کا خیال ہے، اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ فرمایا کہ میں نے توحید بیان کرنے میں، دعوت دینے میں اور شرک سے روکنے میں اتنی محنت اور مشقت کوشش کی ہے کہ دن رات ایک کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آواز اور یہ صدا لگائی 950 سال، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اور قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں پر، کئی جگہوں پر سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورۃ نوح میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کسی جگہ پر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ میں کسی جگہ پر بھی نماز، روزے، حج کا ذکر نہیں، معاملات کا ذکر نہیں، حقوق کا ذکر نہیں، میاں بیوی کے حقوق، معاشرت یا لوگوں کے حقوق، بلکہ جہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پکار عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے 950 سال تک۔ اور مزید کی حیرانگی کی یہ بات ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 900 سال میں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کو مار نہ پڑی ہو، ٹھیک ہے۔ قوم پتھر مارتی تھی، وہ پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ چھڑانے والا، غمخوار، ان کے ساتھی کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ ساری قوم مخالف تھی، تو ساری قوم مخالفت میں آ کر پتھر مار دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے، کوئی مرہم پٹی لگانے والا نہیں ہوتا تھا۔ پھر جبریل امین آتے، پھر ان پتھروں سے نکالتے، پھر جب اٹھ کے کھڑے ہوتے پھر کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ انبیاء کی دعوت اسی طرح ہوتی تھی، تکلیف اٹھاتے، مشقتیں برداشت کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال۔